لگتا یہ ہے کہ جو ایک پی ایم ایل این نے بھی بہت زیادہ شادیانے بجا رہے تھے کہ دیکھیں جی اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں تو اب شاید تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کا ایک انڈیکیٹر تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی جو روپے کی قدر ہے اس میں بہتری تو آ رہی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو دو ڈیولپمنٹس جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کوئی زیادہ ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے. دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ ڈالر کے روپے کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور جو تیل کی قیمتیں ہیں لگتا ہے کہ وہ بھی شاید معاملات ہمارے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. دیکھیں کامران, جب آپ کی اکانومی ایسی صورتحال میں ہو جہاں پہ بالکل آپ کبھی ڈیفالٹ کے ایج کے اوپر ہوں, پھر وہاں سے آپ ریکور کر جائیں, پھر تھوڑی سی امپروومنٹ ہو, پھر تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہو, تو جو ایگزوجنس جو شاکس جن کو کہتے ہیں نا, جب کوئی اس قسم کا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو وہ آپ کو جو امپروومنٹ جو فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے وہ سڈنلی غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی صورتحال خراب نہیں ہے, ابھی 24 گھنٹے ہوئے ان ڈیولپمنٹس کو جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا, لیکن جو ڈالر کی جو بے قدری ہے وہ جاری ہے. اور 11واں سیشن تھا مسلسل جب سے ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی. آج بھی 2 روپے کی کمی ہوئی ہے اور 220 روپے سے نیچے ڈالر کی ویلیو آ گئی, وچ از اے ویلکمنگ سائن. اور یاد رہے کہ ابھی تک میرا خیال ہے کوئی لگ نہیں رہا کہ حکومت نے کوئی میجر انٹرونشن کی ہے. ہاں, انہوں نے جو آپ کی سینٹرل بینک ہے اس کے ذریعے ڈیفینیٹلی پیغامات چلے گئے ہوں گے کہ اب انسان کے بچے بن جائیں, اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. اس سے لیکن اس سے ایک چیز ایک انڈیکیٹ ہوتی ہے نا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اکنامک فنڈامنٹلز چینج نہیں ہوئے, صرف فائنانس منسٹر چینج ہوئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ وہی کہ مارکیٹس کو مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کے نام پر مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, فرق ہوتا ہے ایک وزیر میں اور دوسرے وزیر میں, ان کی مینجمنٹ میں. اسحاق ڈار کے آنے کا ایک جو ایڈوانٹیج اس حکومت کو یہ ہوگا کہ جو فیصلے کرنے میں بہت جلدی ہو لیں گے, جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. جیسے کل انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا ایکسپورٹرز کے حوالے سے, جو سبسڈی ڈسکنٹینیو حکومت نے کر دی تھی, انہوں نے فیصلہ لے لیا. مفتاح اسماعیل ہوتے تو شاید ان کو پرائم منسٹر سے پوچھنا پڑتا, لندن سے پوچھنا پڑتا اور جگہوں سے پوچھنا پڑتا, IMF سے بھی پوچھتے, وہ انہوں نے نہیں پوچھا, انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن ڈالر جہاں پہ اس کی پرائس کم ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ کے اندر آج جو ہے وہ ملا جلا رجحان رہا ہے. یہ جو موڈیز کی خبر آئی ہے اس کے بعد پھر جو اوپیک کا تو 2 دن سے یہ چل رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ دن میں اس کا وہ اس میں تیزی تھی, جو سیکنڈ سیشن تھا اس میں ان کے جو اسٹاک ہے وہ گرے ہیں, پرائس اس کی انڈیکس کی جو ویلیو ہے. اب سوال آ جاتا ہے کہ موڈیز نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور ریٹنگ ہے کیا. بیسکلی دنیا کے اندر 3 کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل, موڈیز ہے, اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور فچ ہے. یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہے جو ساورن ڈیٹس ہوتے ہیں اس کو یہ ریٹنگ دیتی ہیں کہ ان کی جو ہیلتھ ہے, اکنامک ہیلتھ ہے, اور اس اکنامک ہیلتھ کے حوالے سے جو ساورن ڈیٹ ہے وہ کیا سیف ہے, اس میں انویسٹ کرنا کیا اسپیکولیٹو ہے یا پھر ہائی رسک ہو گیا ہے. جیسے کہ شری لنکا کے کیس میں ہائی رسک ہو چکا تھا پہلے ہی. پاکستان کی جو اس وقت ریٹنگ تھی وہ B تھی ریٹنگ, جس کو P3, جس کو اب موڈیز نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے CAA1 کر دیا. اب CAA1 کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے, ساورن ڈیٹ جو حکومت پاکستان نے ایشو کیا ہوا ہے, وہ ایک پور اسٹینڈنگ اس کی ہو گئی ہے اور یہ ویری ہائی رسک کریڈٹ ہو گیا پاکستان کا. مطلب یہ کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے جو خدشات ہیں اس میں اضافے کا اندیشہ ہے. تو ابھی ہم اس طرف اللہ نہ کرے کہ دیوالیہ پان کی طرف جائیں, لیکن یہ جو ایک فیصلہ آیا یہ ایک شاکنگ فیصلہ تھا. یہ فائنانس منسٹری کے لیے بھی ان اے وے شاکنگ تھا جو اس کا ریئیکشن آیا, بٹ یہ فیصلہ مودی نے کیوں کیا, موڈیز کی جو فیصلے کرنے کی جو وجہ تھی اس کے پیچھے انہوں نے 2 بنیادی وجوہات انہوں نے ریکارڈ کروائی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی ریلائنس ہے on the multilateral اور bilateral کریڈیٹرز وہ بہت بڑھ گئے. ہمیں جو باہر سے قرضے چاہیے دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے, اپنے امپورٹس کو اس کو جاری رکھنے کے لیے, وہ اس کی ضروریات پاکستان کی بڑھ گئی ہیں, خاص طور پر جب سے یہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد سے حکومت کے جو مختلف دعوے آ رہے ہیں کہ کتنے نقصانات ہوئے. انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی کے ہائی رسک ہیں اور قرضوں کا جو بوجھ ہے پاکستان کے اوپر اس کو برداشت کرنا اب پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. 2-3 انہوں نے بڑے اہم اس کے اندر جو نمبرز ہیں وہ کوٹ کیے ہیں. ایک اس کے اندر نمبر یہ ہے کہ پاکستان کی جتنے محصولات ہیں وفاقی حکومت کے, اس کا آدھا ان محصولات کا صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیوں میں جائے گا. اور دوسرا جو پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ ہے اس کو اگر دیکھیں پاکستان کے محصولات سے جو ریونیوز ہیں, پچھلے سال یہ جو ریشو تھی ڈیٹ
ٹو ریونیوز کی وہ 600% تھی. ہمارا جو قرضہ تھا ہمارے ریونیو سے وہ 600% زیادہ تھا. موڈیز یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ والی جو ریشو ہے یہ بڑھ کر کچھ 620 سے 640% ہو جائے گی. تو ان نٹشل جو اوورآل صورتحال موڈیز نے پینٹ کی ہے وہ اچھی نہیں ہے. اس کے نقصانات کیا ہوں گے اس کے